ہر سانس جو ہم باہر نکالتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ آج ہم اسی کہانی کو سمجھیں گے کہ کیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے جسم کے اندر ایک ناقابل یقین سفر طے کرتی ہے، ایک معمولی فضلے سے لے کر زندگی کی ایک لازمی سانس بننے تک۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہمارا جسم ایک مصروف شہر کی طرح ہے۔ ہر سیل ایک فیکٹری ہے جو دن رات کام کر رہی ہے، اور ہر فیکٹری کی طرح یہ کچرا بھی پیدا کرتی ہے۔ ہمارے جسم کا سب سے بڑا کچرا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا جسم اس کچرے کو اتنی مؤثر طریقے سے باہر کیسے نکالتا ہے؟ ہمارے جسم کا ہر ایک سیل جب توانائی پیدا کرتا ہے تو ایک ضمنی پیداوار کے طور پر CO2 بناتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر یہ CO2 جمع ہو جائے تو یہ ہمارے خون کو تیزابی بنا سکتی ہے، جو کہ سچ پوچھیں تو بہت خطرناک ہے۔ اس لیے جسم کو اسے فوراً باہر نکالنا ہوتا ہے۔ تو اس سفر کو کون سی چیز ممکن بناتی ہے؟ جواب ایک بہت ہی سادہ سے اصول میں ہے، جسے جزوی دباؤ کہتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک بہت بھیڑ والی ٹرین ہو۔ لوگ ہمیشہ بھیڑ والے ڈبے سے نکل کر خالی ڈبے کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ بالکل اسی طرح ہمارے ٹشوز CO2 سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی وہاں دباؤ زیادہ ہے، جبکہ ہمارے پھیپھڑوں میں جگہ خالی ہے، یعنی وہاں دباؤ کم ہے۔ یہی دباؤ کا فرق CO2 کو اس کے سفر پر روانہ کرتا ہے۔ تو ایک بار جب CO2 ٹشو سے نکل کر خون میں آ جاتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ اکیلے سفر نہیں کرتی۔ اس کے پاس پھیپھڑوں تک پہنچنے کے لیے 3 مختلف راستے ہیں، بالکل ایک شہر کے ٹرانسپورٹ سسٹم کی طرح۔ آئیے ان تینوں طریقوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم راستہ ہے بائی کاربونیٹ سپر ہائی وے۔ یہ وہ مرکزی شاہراہ ہے جسے زیادہ تر CO2 اپنے سفر کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے جسم کی تقریباً 72% کاربن ڈائی آکسائڈ، 72% اسی راستے سے جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسے CO2 کی نقل و حمل کا سب سے اہم ذریعہ بناتی ہے۔ تو یہ سپر ہائی وے کام کیسے کرتا ہے؟ اچھا، یہ ایک 4 قدموں کا کیمیائی ری ایکشن ہے۔ سب سے پہلے CO2 خون کے سرخ خلیے میں داخل ہوتی ہے، وہاں وہ پانی سے ملتی ہے، لیکن یہاں ایک سپر ہیرا کی انٹری ہوتی ہے، ایک انزائم جس کا نام ہے کاربونک این ہائیڈریز۔ یہ انزائم اس ری ایکشن کو ہزاروں گنا تیز کر دیتا ہے۔ اس سے کاربونک ایسڈ بنتا ہے جو فوراً ہی 2 حصوں ہائیڈروجن آئن اور بائی کاربونیٹ آئن میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی بائی کاربونیٹ آئن ہمارا اصل مسافر ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہی منفی چارج والا بائی کاربونیٹ خلیے سے باہر نکلتا ہے، خلیے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک اور منفی چارج والا آئن کلورائڈ اندر آ جاتا ہے۔ اس ہوشیار تبادلے کو کلورائڈ شفٹ کہتے ہیں، یا اور یہ مزے کی بات ہے، ہیمبرگر فینومینن بھی کہتے ہیں۔ یہ تصویر اس پورے عمل کو بہت ہی زبردست طریقے سے دکھا رہی ہے۔ ذرا بائیں طرف دیکھیں، ٹشو کی سطح پر CO2 سرخ خلیے میں داخل ہو رہی ہے اور اپنا سفر شروع کر رہی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سپر ہائی وے کی بات تو ہو گئی، لیکن CO2 کے پاس 2 اور چھوٹے راستے بھی ہیں۔ آئیے انہیں مشترکہ سواریاں اور تنہا مسافر کہتے ہیں۔ تقریباً 20% CO2 کیا کرتی ہے؟ وہ ہیموگلوبن کے ساتھ براہ راست جڑ کر سمجھیں کہ لفٹ لے لیتی ہے۔ ہیموگلوبن وہی پروٹین ہے جو آکسیجن کو لے جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ آکسیجن کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتی، کیونکہ یہ ہیموگلوبن کے ایک بالکل مختلف حصے یعنی گلوبن پروٹین سے جڑتی ہے، جبکہ آکسیجن ہیم گروپ سے جڑتی ہے۔ اور آخر میں سب سے چھوٹا حصہ صرف 8%، یہ سب سے آسان راستہ لیتا ہے۔ یہ کسی چیز سے نہیں جڑتا، بلکہ سیدھا خون کے پلازما یعنی خون کے مائع حصے میں حل ہو جاتا ہے اور سفر کرتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہوا؟ 72% CO2 بائی کاربونیٹ سپر ہائی وے پر، 20% ہیموگلوبن کے ساتھ، اور باقی 8% اکیلے پلازما میں۔ کتنا زبردست اور منظم نظام ہے نا؟ چلیں، اب جب CO2 خون میں سفر کر چکی ہے تو وہ اپنی آخری منزل پر پہنچ گئی ہے، یعنی ہمارے پھیپھڑے۔ یہاں اسے جسم سے باہر نکلنا ہے۔ یاد ہے ہم نے جزوی دباؤ کی بات کی تھی؟ پھیپھڑوں میں CO2 کا دباؤ بہت ہی کم ہوتا ہے، اور یہ کم دباؤ ایک سگنل کی طرح کام کرتا ہے، اور وہ تمام عمل جو ٹشوز میں ہوئے تھے
اب ٹھیک اس کے الٹ ہو جاتے ہیں۔ چلیں اسی تصویر پر واپس چلتے ہیں، لیکن اس بار دائیں طرف دیکھتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی ایلویولائی میں بائی کاربونیٹ واپس سرخ خلیے میں جاتا ہے، کلورائڈ شفٹ الٹ جاتا ہے اور پورا کیمیائی ریاکشن الٹا چلتا ہے۔ آخر میں CO2 دوبارہ بنتی ہے اور خلیے سے نکل کر پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے، جہاں سے ہم اسے سانس کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہ پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ صرف کچرا ٹھکانے لگانے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ہمارے جسم کے ایک بہت ہی نازک توازن کو برقرار رکھنے کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، اس سفر کا سب سے اہم کام ہمارے خون کے pH کو بالکل ٹھیک رکھنا ہے۔ بائیکاربونیٹ ایک بفر کی طرح کام کرتا ہے۔ اسے ایک شاک ابزاربر سمجھ لیں، جو ہمارے خون کو بہت زیادہ تیزابی یا اساسی ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ توازن زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ نظام ایک بہترین مشین کی طرح کام کرتا ہے، لیکن کیا ہو اگر اس مشین کا ایک بہت اہم پرزہ یعنی ہیموگلوبن کام کرنا چھوڑ دے؟ آئیے ایک خطرناک مثال دیکھتے ہیں۔ ہیموگلوبن کو ایک ٹیکسی سمجھیں جس کا کام آکسیجن کو پک کرنا ہے، لیکن کاربن مونو آکسائڈ یعنی CO ایک ایسے بدماش کی طرح ہے جو اس ٹیکسی پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ آکسیجن کے مقابلے میں 200 گنا زیادہ مضبوطی سے ہیموگلوبن سے چپک جاتا ہے، جس سے بیچاری آکسیجن کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے بہت ہی برا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ماخذ میں صاف صاف بتایا گیا ہے، یہ آکسیجن کی نقل و حمل کے لیے دستیاب ہیموگلوبن کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، جس سے ٹشو ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو ہمارے خلیوں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ آکسیجن کی یہ کمی بہت ہی سنگین نتائج لا سکتی ہے۔ علامات ہلکے سر درد سے شروع ہوتی ہیں اور اگر حالت بگڑ جائے تو مستقل دماغی نقصان اور یہاں تک کہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ یہ اس بات کی ایک بہت واضح مثال ہے کہ ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم کتنا اہم ہے۔ تو کاربن ڈائی آکسائیڈ کا یہ سفر صرف ایک کیمیائی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے جسم کے اندر توازن اور زندگی کی ایک حیرت انگیز کہانی ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ایک اتنے چھوٹے سے مالیکیول کا سفر اتنا ضروری ہے، تو ہمارے اندر اور نہ جانے کتنے ایسے اندیکھے معجزے ہر لمحہ ہو رہے ہیں جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔